اور آج کی اس مجلس کے اندر مولا متقیان کی ابتدائی طور پر ان فضائل کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم تک اجمالی طور پر پہنچے ہیں، ورنہ تمام فضائل تو کسی کتاب میں مرقوم ہو نہیں سکتی۔ میر انیس صلی اللہ مقام نے بڑا خوبصورت شعر کہا، کہتے ہیں کہ کوئی بھی خطا آل سے موسوم نہیں، کوئی بھی خطا آل سے موسوم نہیں، کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں، کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں۔ پھر کہتے ہیں یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدیں خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ تو بہت سے فضائل ایسے ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کی ہم تک کتابوں کے ذریعے نہیں پہنچ سکے، جو پہنچے ہیں وہی خود اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ جو نہیں پہنچے ہیں پہنچ جاتے تو انسان نہیں جانتا کہ کتنے عرصے تک صرف ذکر علی ہی کرتا رہتا۔ اور ذکر علی کے بارے میں بھی پیغمبر نے شاہ فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ نصیحت فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت رکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بس اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کے اندر آیت موجود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف عبادت کرتے ہیں تو اللہ تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر نبی فرما رہے ہیں ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کریں اور علی کی عبادت بھی کریں؟ علی کی عبادت تو ہو نہیں سکتی۔ پھر معاملہ کیا ہے؟ یہ پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی اگر تم صرف میری عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس کے ذکر کا میں نے حکم دیا ہے وہ میرے حکم کی وجہ سے میری عبادت بن جاتی ہے، میرے حکم کی وجہ سے میری عبادت بن جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو آدم کی عبادت تھوڑی ہے، بیدار ہیں؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تو آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں ہو رہی، عبادت ہو رہی خدا کی۔ کیوں؟ کیونکہ حکم خدا موجود ہے۔ تو عبادت اس وقت خدا کی عبادت کہتی ہے جب وہ حکم خدا کے مطابق ہو۔ اگر عبادت کا قانون سمجھ میں آ گیا تو خدا سے مانگنے کا قانون بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ عبادت اس وقت خدا کی عبادت کہلاتی ہے جو حکم خدا کے مطابق ہو۔ اگر حکم خدا یہ آ جائے کہ نماز نہیں ہے جب تک محمد و آل محمد پر صلوات نہ بھیجی جائے، تو نماز ہوگی اللہ کی لیکن ذکر ہوگا محمد و آل محمد کا۔ کیوں؟ کیونکہ حکم خدا یہ کہ نماز ایسی ہی پڑھی جائے، تو محمد و آل محمد کے ذکر سے عبادت خدا ہی کی رہتی ہے، تو محمد و آل محمد کے وسیلے سے مدد اللہ ہی کی رہتی ہے۔ مل کے ذرا صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ اور اتنے فضائل بیان کیے گئے کہ یہ روایت کے اندر جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص علی کا ذکر کرتا ہے اپنی زبان سے تو پروردگار اس زبان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو علی ابن ابی طالب کا ذکر اپنے کانوں سے سنتا ہے پروردگار کانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص علی ابن ابی طالب کے فضائل کو اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے پروردگار ہاتھوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور جو علی ابن ابی طالب کے فضائل تلاش کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے اور چلتا ہے پروردگار پیروں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ذکر علی کرتے جاؤ، محبت علی رکھتے جاؤ، تمہارا پورا وجود گناہوں سے پاک ہو جائے گا، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں گناہوں سے دور کیا گیا ہے۔ اب جو ان کے قریب ہو جائے گا وہ خود بخود گناہوں سے بھی دور ہو جائے گا۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو کس فضیلت کو بیان کریں، کس کو چھوڑیں؟ اس لیے اجمالی طور پر میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس کے سامنے شخص آیا، کہنے لگا کہ اے ابن عباس، آپ تو حبر الامہ ہیں، مفسر قرآن ہیں، آپ تو بہت بڑے عالم دین ہیں، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کے شان میں نبی نے 3000 فضیلتیں بیان کی ہیں۔ 3000 بہت زیادہ ہے، 3 بھی ہو جائے تو بہت ہے۔ نبی نے ارشاد فرمائی ہے، نبی ارشاد فرمائے تو کیا بات ہوگی۔
نبی نے کسی کے بارے میں اگر ایک جملہ بھی کہہ دیا ہو وہ ہمارے سر کا تاج ہے. کہ 3000 فضیلتیں ہیں علی ابن ابی طالب کے لیے بیان کی ہیں. ابن عباس کہنے لگے کہ صرف 3000 تجھے معلوم ہے؟ میرے خیال میں تو نبی نے علی کی شان میں کم از کم 30,000 حدیثیں بیان کی ہیں. 30,000 حدیثیں ابن عباس کہنے کا بیان کی ہیں. اور ابن عباس کو بھی ساری معلومات نہیں ہے. ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ ما علمی و علم اصحاب محمد فی علم علی الا کقطرۃ فی سبعۃ ابحر. میرا علم اور اصحاب محمد کا سارا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسا تھا کہ جیسے ایک قطرہ 7 سمندر کے مقابلے. تو یہ تو فضائل وہ ہیں کہ جو ہم تک پہنچ گئے ہیں, ورنہ جو نہیں پہنچے وہ اللہ جانتا ہے. اور عجیب بات یہ کہ نبی نے شاہ فرمایا تھا, اے علی میں تمہارے سارے فضائل بیان نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے سارے فضائل بیان کر دیے تو کہیں تمہارے ساتھ وہی معاملہ نہ ہو جائے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا تھا کہ بعض نے انہیں خدا بنا لیا. اگر میں نے بھی تمہارے سارے فضائل بیان کر دیے تو کہیں تمہیں لوگ خدا نہ مان لیں. لیکن اگر لوگوں کے اندر معرفت ہو اور ظرفیت ہو اور میں پھر فضائل بیان کروں تو مجھے یقین ہے کہ تمہارے فضائل سننے کے بعد تمہیں چلنے نہیں دیں گے, مگر یہ کہ تمہارے قدموں سے نکلنے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما قرار دیں گے.